نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، خلاف معمول ایک دن سرکار دو عالم اپنی جگہ سے 2 قدم آگے جا کر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر سرکار اپنے ہاتھوں کو باندھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ نماز استسقاء کے بعد صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنی جگہ سے آگے گئے ہوں، کسی چیز کو پکڑا ہو پھر واپس آ گئے ہوں، آج یہ کیسے ہو گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دوران نماز ہی میں نے ارادہ کیا، انی ارید الجنہ، میں نے ارادہ کیا کہ یار آج جنت کی سیر نہ کر آئیں۔ فرمایا ادھر میں نے ارادہ کیا تھا، ادھر رب نے ساری جنت میری نظروں کے سامنے لا کے رکھ دی تھی۔ تم کہہ رہے ہو کہ نبی زمین پر کھڑے ہو کر قبر کے حالات کیسے بتا رہے ہیں؟ او خدا کے بندو، نبی زمین پر کھڑے ہو کر جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ اور پھر سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے کہا میں نے وہاں پہ ایک خوشہ دیکھا، انگور کا ایک درخت دیکھا، میں نے گچھے کو پکڑا اور میرا یہ دل چاہا کہ میں اس گچھے کو توڑ کر دنیا کے اندر لے آؤں، لیکن میں نے اسے نہیں توڑا۔ اب سرکار آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میں وہ ایک انگور کا گچھا لے آتا، قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی اولادیں کھاتی رہتی، کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ فاروق اعظم کے ماننے والے کھاتے رہتے، کبھی ختم نہیں ہونا تھا، حتیٰ کہ وہ ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ آپ مجھے ایک بات دل سے سوال ہے کر کے بتائیں، یار ایک شخص زمین پر کھڑا ہے، وہ ہاتھ بلند کرتا ہے، اس کا ہاتھ جتنا بھی اونچا ہو، 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 14 فٹ اوپر ہو جائے گا، اس سے تو اوپر نہیں نہ ہو سکتا۔ اور اگر یہ شخص نظر بلند کرے تو پہلے آسمان پر نظر جاتی ہے، چاند کو دیکھ لیتی ہے، سورج کو دیکھ لیتی ہے۔ نظر اٹھا رہا ہے تو پہلے آسمان پر جا رہی ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے تو 14 فٹ زیادہ سے زیادہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی نظر کا حال ہے کہ نظر اٹھائیں تو پہلے آسمان پر جاتی ہے، اور یہ نبی ہیں کہ نظر اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ سے پار چلی جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو فرمایا کہ نبی پاک کہتے ہیں میں یہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس صحابیہ کو جنت کے باغات کے اندر ٹہلتا ہوا بنا دیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، یہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، یہ مساجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو سرکار نے کہا کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ نہ کچھ پا لیا کرو، کچھ نہ کچھ سمیٹ لیا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے وما ریاض الجنہ، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ کون سی ہیں جنت کی کیاریاں کہ ہم جب وہاں سے گزریں تو کچھ حاصل کر لیں؟ جواب ملا مساجد اللہ، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، جب تم وہاں سے گزرا کرو تو کچھ نہ کچھ خزانہ اپنی جیبوں میں ڈال لیا کرو۔ یعنی کہ تم جب مسجد سے گزرو، نماز کا وقت ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو، دیگر ذکر اذکار کر لو۔ فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہاں سے لے کر جاتے جاؤ گے اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا جائے گا۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے سوال کیا سرکار ہم کیا حاصل کریں جنت کی کیاریوں سے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا تسبیحات پڑھا کرو، ذکر اللہ کیا کرو، یہ تم حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس پر بہت اہم جو مضمون ہے مساجد کے حوالے سے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ حلقے بنا کر مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فرشتے فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص حلقہ بنا کر 2-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر بات کر رہا ہے، فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ سے محبت کرنے والے، خاموش ہو جا۔ فرمایا کہ فرشتہ آ کر اسے یہ ندا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خاموش نہیں ہوتا، اگر وہ خاموش نہیں ہوتا تو پھر وہ آتا اور کہتا ہے اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔
فرمایا پھر بھی اگر وہ خاموش نہ ہو، پھر فرشتہ کہتا ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا، تو رب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ پہلی مرتبہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، پھر بھی وہ چپ نہ ہوا۔ پھر فرشتے نے آ کے کہا اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، پھر بھی وہ خاموش نہ ہوا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اے تجھ پر اللہ کی لعنت، خاموش ہو جا، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں باتیں نہیں کرتے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ پھر آتے تو میں اور آپ ہم سب مسجد کے اندر ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹی سی نیت کر لیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو وسیع کر دے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کشادہ کر دے، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ فرمایا جب بندہ مومن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب مسجد سے خارج ہو، نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ مومن مسجد سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ واپس اسے مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، فضل اور رحمت کا نزول بھی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بنو سلمہ انہوں نے مسجد کے قریب گھر بنانے کا ارادہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سرکار دو عالم کو پتہ چلا تو آپ نے منع کر دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں، بنو سلمہ کو یہ پیغام دو، یا خود سرکار دو عالم نے کہا کہ مسجد کے قریب گھر نہ بناؤ۔ تو ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ منع کیوں فرمایا، مسجد کے قریب گھر کیوں نہ بنائیں، یہ تو فضیلت کا عمل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی سلمہ مسجد کے قریب گھر نہ لو، اس لیے کہ تم مسجد کے قریب جتنے قدم چل کر آؤ گے تمہارے قدموں کے نقشوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ یعنی جتنے قدم تم چل کر آ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کے نقشوں کے بدلے تمہیں اتنا اجر عطا فرما رہا ہے۔ ذات محترم یہ مسجد کی فضیلت، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام، مسجد میں آنا، مسجد میں خاموشی کے ساتھ اس کا ادب کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، اس پر ایک مختصر سا خلاصہ کلام آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے پیش کرنے کا سبب یہی ہے کہ ہم مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، صفائی ستھرائی کا خیال کریں، مسجد میں آنے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ساری احادیث مبارکہ کا جو لب لباب اور نچوڑ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔